کتاب المتفرد درس نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے بہنے والی چیزوں کو دو قسموں میں تقسیم کی تھی، پانی اور پانی کے علاوہ بہنے والی چیزیں۔ اس طرح پھر ہم نے پانی کے علاوہ بہنے والی چیزوں کو دو قسموں میں تقسیم کی، ایک قسم بہنے والی پاک چیز، دوسری قسم بہنے والی ناپاک چیز۔ اب پہلی قسم پانی ہے اور اس کی 4 قسمیں ہیں، ایک مائع متنجس یعنی ناپاک پانی، دوسری قسم مائع متغیر یعنی تغیر شدہ پانی، اور ان دونوں قسموں کا بیان ہم نے درس نمبر 11 میں کیا تھا۔ اب تیسری قسم مستعمل پانی یعنی وضو، غسل اور ازالے نجس میں استعمال کیا ہوا پانی۔ وضو اور غسل میں استعمال کیا گیا تمام پانی مستعمل نہیں کہلاتا۔ باوضو دوبارہ وضو کر رہا ہے تو اس دوسرے وضو میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ جمعہ کے غسل میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ بے وضو شخص وضو کر رہا ہے تو اس وضو کے فرائض میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل کہلائے گا۔ سنت میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ بے وضو کے وضو کرنے میں فرض میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل کہلائے گا، سنت میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ اس کو کچھ اس طرح سمجھ لے، جس دھونے میں ناپاکی دور ہو جاتی ہو، حدث دور ہوتا ہو، اس سے پانی مستعمل ہو جائے گا۔ جس دھونے میں ناپاکی دور نہیں ہوتی ہو، اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ بے وضو شخص کے بدن میں ناپاکی رہتی ہے، اسے حدث کہتے ہیں۔ جنابت والے شخص کے بدن میں ناپاکی رہتی ہے، اسے بھی حدث کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دھونے سے وہ حدث یعنی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، اور جس دھونے میں حدث دور ہو جائے اس سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ بے وضو اگر ہتھیلی دھونے میں پانی استعمال کیا یعنی سنت میں پانی استعمال کیا تو پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ کلی اور ناک میں پانی چھڑایا تب بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس لیے کلی اور ناک میں پانی چھڑانا سنت ہے، فرض نہیں۔ سنت میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ نیت کے بعد چہرہ دھونے میں پہلے مرتبہ پانی استعمال کیا تو وہ پانی مستعمل ہوگا۔ نیت کے بعد چہرہ دھونے میں جو پہلے مرتبہ پانی استعمال ہوا وہ پانی مستعمل کہلائے گا۔ اس لیے چہرہ دھونا فرض ہے، اور اس سے چہرے کی ناپاکی دور ہو گئی، حدث دور ہو گیا، اس لیے پانی مستعمل ہو گیا۔ حدث کے دور ہونے کے بعد مزید 2 مرتبہ دھونا سنت ہے، اس لیے اس میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ باوضو شخص تجدید وضو کیا یعنی وضو پر وضو کیا تو اس میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل نہیں ہوگا، نہ اس کے فرض میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل ہے، نہ ہی سنت میں استعمال کیا گیا پانی مستعمل ہے۔ سنت غسل میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں ہوگا، اسی طرح فرض غسل کی سنتوں میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں کہلائے گا۔ البتہ فرض غسل کے فرض میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل ہوگا، یعنی واجب غسل میں نیت غسل کے بعد بدن کے ہر ایک پرزے میں سب سے پہلے بہنے والا پانی مستعمل ہوگا۔
باقی پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اس بیان سے چند باتیں ظاہر ہو گئی۔ نمبر 1، سنت وضو اور سنت غسل میں استعمال کیا گیا پانی سنت وضو اور سنت غسل میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یعنی جمعہ جیسے سنت غسل باوضو شخص کے وضو میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، فرض وضو اور فرض غسل کی سنتوں میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ یعنی بے وضو شخص کے وضو کی سنتوں میں اور جنابت والے شخص کے غسل کی سنتوں میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، فرض وضو اور فرض غسل کے فرائض میں استعمال کیا ہوا پانی مستعمل ہوگا۔ جنابت کی نیت سے پہلے اگر باوضو شخص نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت کے بغیر حدث دور نہیں ہوتا۔ اسی طرح بے وضو شخص کے چہرہ دھونے سے پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈبا دیا تو بھی پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو کا حدث دور ہونے کے لیے ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی چہرہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے سر اور سر کے مسح کرنے سے پہلے پیر کا حدث دور نہیں ہوگا، اس لیے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ کم پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل ہوگا، اس لیے 191 لیٹر یا اس سے زیادہ پانی میں ہاتھ ڈبانے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پھر کبھی بیان کریں گے۔ ہم نے یہاں پانی کی 4 قسموں میں سے 3 قسموں کا بیان کیا ہے، مائع متنجس، مائع متغیر اور مائع مستعمل۔ اس طرح 3 قسموں کا بیان کیا ہے۔ اب مائع مطلق کا بیان باقی ہے۔ جب ہم مائع متنجس، مائع متغیر اور مائع مستعمل کو سمجھیں گے تو آسانی سے مائع مطلق کو سمجھ سکیں گے۔ جو پانی متنجس، متغیر اور مستعمل نہ ہو وہ پانی مطلق پانی ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا وشروطہ کالغسل ماء مطلق غیر مستعمل فی فرض وغیر متنجس۔ وضو کی شرطیں غسل کی شرطوں کے مانند مائع مطلق کا ہونا ہے، یعنی وضو اور غسل کی درستگی کے لیے مائع مطلق شرط ہے۔ مائع مطلق کیا ہے؟ فرمایا مائع مطلق وہ پانی ہے جو غیر مستعمل فی فرض وغیر متنجس، فرض میں استعمال نہیں کیا گیا ہو اور ناپاک نہ ہوا ہو، وہ پانی مائع مطلق ہے۔ یعنی جو پانی متنجس، متغیر اور مستعمل نہ ہو وہ پانی مائع مطلق ہے۔ پھر اور ایک شرط کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَدْمُ حَائِلٍ عَلَىٰ كُلِّ وُضُوٍ كَنُورَةٍ وَوَسَخٍ تَحْتَ ظُفْرٍ، یعنی وضو کرتے وقت اعضائے وضو پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکے، جیسا کہ چونا اور ناخن کے نیچے کا میل، یعنی اس سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا، اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ بدن میں چونا ہے تو وہ پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکتا ہے، اسی طرح ناخن کے نیچے میل ہے تو وہ بھی پانی کو چمڑے تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ ایسی چیز ہو تو اسے وضو کرنے سے پہلے نکالنا ہوگا۔ یہاں مصنف نے وضو کی 5 شرطوں میں 2 ہی شرطوں کا بیان کیا ہے، ایک مطلق پانی، دوسرا اعضائے وضو پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے۔ اس کے علاوہ مزید 3 شرطیں ہیں وضو کی، اسے بیان نہیں کیا ہے۔ یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی کا بہہ جانا،
ان اعضاء پر پانی کا بہ جانا جنہیں وضو میں دھونا فرض ہے، اور یہ ایک شرط ہے اعضائے وضو پر کسی ایسی چیز کا نہ ہونا جو پانی کے رنگ، بو یا مزے کو بدل دے، اور ایک شرط جس کو مصنف نے بیان نہیں کیا تو اس میں سے تیسری شرط وہ ہے دائم الحدث کے لیے وقت کا داخل ہونا۔ مصنف نے ان تینوں شرطوں کا بیان نہیں کیا ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے، بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کتاب میں تمام باتوں کا بیان کرنا نامناسب ہے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اسے بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دینے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الکریم۔